وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير هو الحبيب الذي ترجى شفاعته الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك السلام يا سيدي يا الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 29 سورہ دہر کی پہلی آیت کریمہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ذکر کیا ہے کہ خالق لم یزل معبود کریم رؤوف رحیم سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تصرف سے شراح صدر کی نعمتی کوڑا سے پیغام رہا ہے اور تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق آمین۔ سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جملہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ جزء ایمان کی نہیں عین ایمان ہے، اور جو بھی محبت اہل بیت سے خالی ہے وہ انسان غلام رسول کیسے کہلا سکتا ہے؟ قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب الجلال نے ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر نہ تھا، جب اس کا ذکر نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی ذکر کرنے والی چیز نہ تھی، سوا یہ انسان کا عدم ہو جانا، انسان کا نہ ہونا، جو اکثر تفسیر کی جاتی ہے یہ بالکل نہیں۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو حل عطا علی الانسان، انسان پر ہی ایسا ایک زمانہ گزرا ہے، ایک وقت گزرا بھی انسان پر ہے، اور وہ شے مذکور بھی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کوئی کہے کہ ہم پر کوئی ایسا وقت آیا ہے جب حالات ایسے تھے، ہم بڑی مشکل سے گزارا کرتے تھے، دنیاوی اعتبار سے اپنی غربت و افلاس کے بارے میں بتائے، ہم کہیں کہ وہ یہ کوئی عجیب و غریب کہانی کے متعلق بتایا جا رہا ہے، یہ نہیں تھے، وہ کوئی اور تھا۔ تو ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی غربت و افلاس کے بارے میں بتائے بھی اور ہم کہیں کہ یہ وہ شخص نہیں تھا، حالانکہ وہ خود ہی کو تو بتا رہا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، هل اتى على الانسان، انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان نہ ہو اور گزرا بھی کوئی وقت انسان پر ہی ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ چلیے اس کی وضاحت دوسرے مقام سے قرآن مجید سے کرتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایسی تفسیر کو قرآن بالقرآن کہا جاتا ہے، جو قرآن مجید سے قرآن مجید کی تفسیر کی جائے۔ اللہ پاک جل وعلا نے ارشاد فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ بے شک سوائے اس کے اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ انما کلمہ حصر ہے کہ اس کے جو علاوہ کچھ اور نہیں ہے، کہ احصار کر دیا جاتا ہے کسی چیز کا، کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، انما سوائے اس کے اور کچھ نہیں۔ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ ان یقول لہ کن فیکون، یہ کہ وہ کہتا ہے باری تعالیٰ جل وعلا کہ کن ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس پر بھی غور کیا جائے تو انما امرہ اذا اراد، اذا اراد کے معنی ہے جب وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے، کسی چیز کو ارادہ کرتا ہے، چاہت ہوتی ہے، تو وہ چاہت جب وہ اپنی چاہت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو آپ کون سے پہلے معلوم ہوگا کہ کون سے پہلے بھی کوئی چیز تھی جس کی چاہت کی گئی تھی، ان سے پہلے بھی کوئی چیز تھی جس کی چاہت رب ذوالجلال جل وعلا نے کی۔ تو تبھی جس چیز کی چاہت وہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ہو جا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا پہلے وجود تھا جو
مخفی تھا، پھر باری تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا کون ہو جا، تو وہ کون کے بعد اتنا کہنے کی دیر تھی فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب ارادہ کے معنی بھی چاہنا، چاہت کرنا، جب وہ چاہت کرتا ہے۔ اب ساری چیز جو ہے وہ کون سی چیز تھی جس کی چاہت وہ کرتا ہے؟ تو وہ شے تھی الشیء۔ اس کا مطلب ہے اس کی چاہت سے پہلے الشیء تھی، اور الشیء جو ہے وہ رب ذوالجلال جل وعلا کے علاوہ کائنات میں ہر چیز کو الشیء کہا جاتا ہے۔ الشیء میں داخل ہے، جیسے قرآن مجید میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب شیء کیا ہے؟ دوسرے مقام پر قرآن مجید سے پوچھئے، کئی مقامات پر شیء کا تذکرہ آیا کہ وہ شیء ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو الشیء کے معنی بھی چاہت کو الشیء کہتے ہیں، چاہت کو الشیء کہتے ہیں، اور ارادہ کے معنی ہے کسی چیز کو چاہنا۔ تو اب ترجمہ یوں ہوگا، بے شک سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے۔ جب اس چاہت والے رب نے اپنی چاہت کو چاہا تو پھر کہا کن ہو جا، فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب چاہت الشیء ظاہر چیز کو کہتے ہیں، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیجیے، الشیء ظاہر چیز کو کہتے ہیں، اور ارادہ کے معنی ہے چاہنا۔ تو اس باری تعالیٰ جل وعلا نے، قادر رب نے، اس مالک و مختار رب نے جب کسی چیز کو چاہا تو وہ کیا فرمایا کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو گئی۔ اب اس نے کس چیز کو چاہا؟ کوئی چیز ظاہر ہے، کوئی پردہ غیب میں ہے، تو پردہ غیب میں کون سی چیز تھی؟ وہی حدیث شریف جو ہے وہ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک مخفی چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں۔ اب یہاں بھی غور کرتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو اپنے اظہار کے لیے میں نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تخلیق فرمائی۔ اب وہ چاہت رب ذوالجلال کی کیا تھی؟ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، گویا کہ رب ذوالجلال جل وعلا کی حمد کرنے والا جو تھا وہ محمود تھا، کوئی اس کی حمد کرنے والا ہونا چاہیے تھا۔ اس حامد محمود نے کسی حامد کو چاہا، اب اس حامد نے جب اس کی تعریف کی
تو زبان سے تعریف اتنی پسند آئی کہ اس نے محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ طالب، یہ مطلوب، وہ محب، یہ محبوب تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہا گیا. اس چاہنے والے نے اپنی چاہت کا اظہار فرمایا تو اس چاہت کا اظہار فرما کر اس نے تخلیق فرمائی، اور وہ تخلیق نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کے نور کی تخلیق تھی. اب اسی لیے تو بات عرفا یہ بھی فرماتے ہیں ان کے کلام میں ہے کن فیکون تے کل دی گلے اسی اگے پریتا لگا. کن فیکون تے کل دی گلے اسی اگے پریتا لگا. تو یہ کون کیا تھا؟ یہ کاف اور نون مل کر کن ہوتے ہیں. کاف اور نون مل کر کن ہوتے ہیں. اب نقطہ اس میں یہ ہے کہ کاف سے مراد ہے کلام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرمانا کلام اللہ، اور نون سے مراد ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رب جلال نے اپنی شان کے مطابق اپنی رحمان زبان سے کن فرمایا اور حضور علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تخلیق ہوئی. اب رب ذوالجلال محب ہے، یہ محبوب ہے، وہ طالب ہے، یہ مطلوب ہے. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رب ذوالجلال کے محبوب ہیں. حضور علیہ السلام رب ذوالجلال کے مطلوب ہیں، اور رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام احادیث شریف کی کتابوں میں، سیاستہ شریف میں یہ موجود ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نماز پڑھاتے، جب نماز میں جاتے تو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب سجدے سے اٹھتے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے ایک طرف سے امام حسن کو ایسے اٹھا کر گود میں لے لیتے، دوسری طرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے لیتے. نماز کا یہ آدھا تھا. اور ایک حدیث شریف میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس طرح بھی کیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نماز میں تھے، سجدہ بڑا طویل ہو گیا، سجدہ طویل ہو گیا. جب سجدہ بہت طویل ہوا تو میں فرماتے کہ مجھے کچھ تشویش لاحق ہوئی اور میں نے جو ہے نا وہ سجدے سے سر اٹھا لیا. شاید حضور علیہ السلام نے سجدہ کر لیا ہو اور میں سجدے میں رہ گیا، اللہ اکبر کی آواز آئی ہو اور میں سجدے میں رہ گیا ہوں،
تو فرماتے میں نے سیدے سے سر اٹھا لیا، جب میں نے دیکھا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر امام حسنین قریبین سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے سجدہ طویل کیا۔ جب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، دوسری طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور اپنے آغوش میں لیا، اسی انداز میں نماز پوری کی، تشہد کیا، پھر سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ ستہ شریف کے علاوہ طبرانی نے موجب الکبیر میں اور مصنف امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث شریف کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ من احب الحسین فقد احبنی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی، ومن احب اللہ فادخلہ الجنہ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی اس کا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی یہاں معاملہ ختم ہو جاتا، محبت تک ہی بات رہتی، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَبْغَضَ الْحُسَيْنَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهُ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغض رکھا، وَمَنْ أَبْغَضَ اللَّهَ فَأَدْخَلَهُ النَّارَ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغض رکھا وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضور علیہ السلام کی محبت ہے، اور سرکار کریم علیہ السلام کی محبت رب الجلال جل وعلا کی محبت ہے، اور جس نے رب الجلال جل وعلا سے محبت کی اس نے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا اس نے حضور علیہ السلام سے بغض رکھا، اور جس نے حضور علیہ السلام سے بغض رکھا اس نے پروردگار عالم سے بغض رکھا، اور جس نے پروردگار عالم سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا، من احبنی فقد احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے یعنی سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب ذوالجلال سے محبت کی، اور جس نے رب ذوالجلال سے محبت کی وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جس نے دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے رب ذوالجلال سے بغض رکھا، اور جس نے رب ذوالجلال سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اہل بیت کی محبت رسول اور محبت خدا ہے، اور ان سے بغض رکھنا بغض رسول اور بغض خدا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب جیسے مرضی میں آئی کرو، محبت
کرنے والوں میں سے ہو جاؤ یا بغض رکھنے والوں میں سے ہو جاؤ، یہ تمہیں اختیار ہے۔ اہل بیت پر طرح طرح کی زبان درازیاں کرنا، یہ اب تمہیں اختیار ہے، زبان درازی کرو یا ان کے غلام بن جاؤ، جیسے بھی چاہتے ہو وہ کرو، دونوں کے بدائی تمہارے سامنے ہیں۔ عمل جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پہچانیں گے نہیں تو عمل کہاں جائیں گے؟ عدالت چلے جائیں گے۔ جن اعمال پر تم ناز کرتے ہو، عبادات پر، معاملات پر یا کسی اور چیز پر، یہ تمام کے تمام معاملات سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کرے گا۔ حضور علیہ السلام کہ یہ دونوں شہزادے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ان سے ایسے محبت کرتے تھے، اہل بیت سے اس طرح محبت کرتے تھے کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہوتی تھی تو دونوں شہزادوں کو سامنے بٹھا کر حضور علیہ السلام کی زیارت کر لیا۔ کیونکہ دونوں ہی ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور علیہ السلام کی شبیہ تھے، حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ایسی محبت تھی کہ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو وصال کے بعد ملک شام کی طرف چلے گئے، اور شام میں ہی ملک شام میں ہی آپ کا مزار اقدس ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک رات محل استراحت تھے، آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، اے بلال تم کیا ہمیں چھوڑ گئے ہو؟ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حاضری کا بلاوا آ گیا ہے۔ آپ نے مدینہ منورہ کی طرف قصد کیا، ارادہ کیا، اب ارادہ کر کے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آئے، اور ایک کوہان وفا ہو گیا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے انہیں آذان کے لیے کہا کہ اے بلال وہ آذان تو سناؤ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کے ظاہری زمانے اقدس میں آذان دیا کرتے تھے، ویسے ہی آذان تو سناؤ۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ دونوں شہزادوں کو ساتھ لے آئے، اور جب آپ مسجد سیدنا امامین حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آئے، جب انہوں نے ارشاد فرمایا تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو انکار نہ کر سکے، پھر آپ نے آزان دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس قدر اہل بیت کرام سے محبت تھی۔ آج ایک منصوبے کے تحت صحابہ کرام کو
محبت اہل بیت سے جدا کیا جا رہا ہے اور اہل بیت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جدا کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اضافہ کر لیجیے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام سیدنا علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، اور سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے۔ سمجھنے کوئی بات آ گئی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علم سیدنا مولا کائنات کے حمید تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کے سامنے زانو تلمس طے کیا، آپ کے ہی شاگرد تھے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی شاگرد دنیا کیمیا کے پہلے بانی جابر بن حیان بھی آپ کے ہی شاگرد تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ آپ اپنے عصا پر جو مٹھی لگاتے ہیں، آپ نے چاندی کی مٹھی لگائی ہوئی ہے، یہ کہاں ثابت ہے؟ اس وقت میں بھی ایسے لوگ تھے جو ثابت کے چکر میں تھے، یہ کہاں ثابت ہے؟ آج بھی علم ہو نہ ہو، ہم سب سے پہلے کہتے ہیں یہ قرآن اور حدیث میں ہے، بے شک ہمیں معلوم ہی نہ ہو، قرآن مجید پڑھ کر کوئی جیسا مرضی ترجمہ کرے، حدیث کے لفظ پڑھ کر کوئی جیسا مرضی ترجمہ کرے۔ علمی جو حالات ہیں وہ ہر جگہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے سوال کیا کہ یہ ثابت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ اہل بیت میں سے سیدنا فرماتے ہیں خلیفہ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عصا مبارک کو جو مٹھی لگی ہوئی تھی وہ چاندی کی تھی، تو وہ خالی قسم کا تھا، اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا تھا، اور اپنے ٹائم محب اہل بیت کہلاتا تھا، اور بڑی حیرانگی اور تعجب سے اس نے پوچھا کہا بتائیے آپ کن کو صدیق مانتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا هو الصدیق هو الصدیق هو الصدیق، فرمایا وہ صدیق ہیں صدیق ہیں صدیق ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ بھی یاد رکھ لو میرے دوسرے نانا بھی ہیں، وہ میرے دوسرے نانا بھی ہیں کہ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی، جن کے بطن اطہر سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور فرمایا کہ وہ میرے 2 دفعہ نانا ہے۔ اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین کو صحابہ کرام سے الگ کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام کو اہل بیت سے الگ کیا جا رہا ہے کہ اہل بیت کی
محبت ہی صحابہ کرام میں نہ تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ مشن ہے، وہ تو بڑی دیر سے چلا آ رہا تھا، اب ہم نے اس میں کئی لوگوں نے ہم میں سے اضافہ کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل بیت کرام سے رضوان اللہ اجمعین سے تعلق تھا۔ کربلا کے سب سے پہلے شہید جنہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں رکھا تھا، اور یزیدی سپاہیوں نے آ کر ان سے وہاں سے آپ کا حصار کیا تھا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علیہ السلام کے بوڑھے صحابی تھے، اور وہی سب سے پہلے شہید۔ اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اولاد بھی کربلا میں شہید ہوئی۔ یاد رکھیے کہ 22 افراد اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین کے تھے، باقی 50 کہاں سے آئے تھے؟ قافلہ سیدنا امام حسین علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ میں اور شامل ہوا کہ اس کے چند ہی ساتھی، تو باقی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اولاد تھی۔ اغیار تو بیان کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کرتے ہیں، ہم ہمارے اپنے بھی بیان کرنے سے اس کو قاصر ہیں۔ 22 افراد اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین کے تھے، یاد رکھ لینا ابھی، اور باقی چند ایک ہر کے ساتھ جو تھے وہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ سن کر ادھر آئے تھے، اور باقی کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اولاد تھی۔ پورے جمعے کا خطبہ ہوگا انشاءاللہ العزیز 72 ناموں کا، اسی خطبہ جمعہ مبارک کا میں پورے 72 نام آپ کو گنواؤں گا۔ تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ ادھر حج کی تیاری ہو رہی تھی، ادھر یزیدیوں نے 70,000 خطوط آپ کو لکھے کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، لہذا ہم اس کی بیعت سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائیے، ایک نہیں 70,000 خطوط لکھے ہیں، اور تاریخ بغداد میں، تاریخ دمشق میں خطیب بغدادی نے تذکرہ کیا 70,000 خطوط آپ کو لکھے ہیں، لیکن یزید یاد رکھیے یزید کی ماں غیر مسلم تھی۔ شاید آپ کے علم میں ہونا چاہیے، لوگ بڑے جو ہے شور و غوغا کرتے تھے کہ یزید، بعض اس کو جو ہے کئی احادیث شریف سے صحابی ہونا اس کا ثابت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ ہرگز نہیں۔ اس تو بابا فی معرفت الصحابہ نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نام بھی یزید سے شروع ہوتے ہیں، لیکن یزید ان میں سے نہیں تھا، اور نہ ہی کچھ دنیا کی فتح اس کے ہاتھ کر گئی۔ یہ بالکل ایک مفروضہ بنائی گئی، یہ جو ہے وہ تاریخی واقعات ہے۔ یزید کی ماں جو تھی وہ عیسائی تھی، اور اس کی بہت تفصیل ہے۔ آخری عمر میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبائل میں خیر سگائی کے طور پر اس کو یزید
کی ماں کو عیسائی ہسپانیہ کے ایک قبیلے میں کے سردار نے جب دیکھا کہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہونے لگے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے خیر سگائی کے طور پر اس کا نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا اور اس میں سے یزید ہوا۔ کبھی کبھی مائیں نہیں بدلتی۔ باری قریب میں دیکھا تھا آپ نے پاکستان کے احوال میں بھی کہ ماں بدلی نہیں بدلی، بچے یہودی ہی رہے۔ نام جیسے مرضی رکھ لو، کام اسلامی ہونے چاہیے۔ تو آپ کی خادمہ جو تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس نے ایک دن دیکھا کہ یہ آپ کی بیوی جو تھی وہ اس طرح اشارے کر کر کے ہجویہ اشعار کر رہی تھی، مذمت کے اشعار پڑھ رہی تھی، مذمت کر رہی تھی۔ اس نے جب قریب جا کر سنا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ ہجویہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ اور ہجویہ اشعار کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ جنگ میں تمام مجاہدین کو ابھارنے کے لیے ایسا کیا جاتا تھا، اور دوسرا یہ ہے مذمت والے اشعار پڑھنا بھی ہجویہ اشعار ہوتے ہیں۔ تو ہجویہ اشعار پڑھ رہی تھی اور ساتھ اشارے بھی کر رہی تھی۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو اس نے پہلے ہی یزید کو اپنے منیار میں دے دیا تھا، وہی اس کی تربیت ہوئی، اور پھر بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جو ہے وہ فارغ کر دیا اور وہ بھی چلی گئی۔ اور اس کے بعد یزید کی ساری تربیت ہی وہ عیسائیوں میں ہوئی، تم اس کو کہاں کا مسلمان سمجھتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نثار کے چند سال پہلے وہ آیا، اور وہ آیا بھی اس لیے کہ بنو امیہ کے کچھ جو آواز تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا وہی نائب اور وارث ہو سکتا ہے اور اس کو بلائیے، اور تو آپ کا بیٹا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے پھر بھی معاملہ یہ نہیں کیا کہ اس کی وراثت کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا۔ بعض تاریخی حقائق ایسے ملتے ہیں کہ ایسا کیا گیا، لیکن وہاں شرعاً ہمیں یہ حکم ہے کہ اپنی زبان جو ہے وہ خاموش اور ثابت و ثابت کر دی جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یہ جانشین ہوا، تخت نشین ہوا۔ اس نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور دو صحابی اور 5 سے جو ہے وہ کہا گیا کہ میری بیعت لو، اور ادھر پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا کہ حضرت امیر سیدنا امام عالی مقام کو کہ وہ بہت زیادہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اور فاسق و فاجر ہے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت فاسق کرتے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ المختصر سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے سن 60 ہجری میں رمضان المبارک کے بعد آپ نے جو ہے وہ وہاں سے مدینہ منورہ سے آپ مکہ مکرمہ کی طرف آنے لگے۔ آپ نے مدینہ الرسول میں آخری حاضری دی، اور وہ حاضری ایسی تھی کہ اگر اسی کو بیان کیا جائے تو وقت بہت قلیل ہوگا کہ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ وہ پہلے اپنے نانے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر گئے اور اپنی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کی بارگاہ میں حاضری دی اور وہاں سے اجازت طلب کی، پھر بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے۔ اب پوچھئے ذرا حج اور عمرہ کرنے والوں سے کہ جب مدینہ الرسول کو چھوڑتے ہیں تو پھر عالم کیا ہوتا ہے؟ مر کے جیتے ہیں جو مدینے جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ۔ جس نے مدینہ الرسول دیکھا ہے ذرا اپنے آخری حاضری کا جائزہ لیجیے، کیا ذرا تصورات میں چلیے مدینہ منورہ کی طرف اور مسجد نبوی شریف میں آقا کریم تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے اور جاریوں کے سامنے چلے جائیے، اور پھر جب آخری سلام کرنے کے بعد آپ واپس لوٹتے ہیں تو ذرا بتائیے کہ پھر مدینہ الرسول سے لوٹنے کا عالم کیا ہوتا ہے؟ تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پوری زندگی، بچپن، جوانی، لڑکپن سارے کا سارا مدینہ الرسول میں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں گزارا، جب انہوں نے مدینہ منورہ چھوڑا ہوگا تو پھر عالم کیا ہوگا؟ سیدنا امام علی مقام لوگ اب آپ مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں، لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ تیار کرنے کے بعد آپ کرب و بلا کی طرف جا رہے ہیں، کرب و بلا کی طرف جا رہے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی بارگاہ سے مکہ مکرمہ آئے۔ مکہ مکرمہ سے اب جو ہے وہ کرب و بلا کی طرف جا رہے ہیں، لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، آپ حج کے لیے حج کے بغیر جا رہے ہیں، اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے حج بھی کیے، ہر چیز آپ کے پاس موجود تھی، لیکن آپ نے جتنے حج بھی کیے ہیں پیدل سفر کرنا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جا رہے ہیں، اور پہلے آپ نے مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد اپنے بھائی چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا تھا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خود سے باطن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے امام اللہ بن معین کو ایسے کیوں نہیں کیا گیا، کئی شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ایسی جو مصطفیٰ کریم کی آغوش میں پلا ہو، اس کی فراست کا کیا کہنا؟ کوئی ذہین اور تباہ ہو تو ہم کہتے ہیں اس کے دادا ایسے تھے، اس کے نانا ایسے تھے۔ یہ خاندان ہی بڑا ذہین و فطین ہے کہ جو ہے وہ ایک آفتاب آمد دلیل آفتاب کئی دلیلیں دیتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر کوئی ایک ہے، تو وہ جو سیدہ طیبہ طاہرہ معطرہ مدثرہ مجسمہ منورہ عالمہ فاضلہ کاملہ راکعہ ساجدہ ذاکرہ حافظہ قاریہ محدثہ مفسرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی آغوش میں پڑا ہو، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے شیر مادر دیا ہو اور مصطفیٰ کریم کی آغوش میں تربیت پائی ہو، جس کا باپ سیدنا علی مرتضیٰ ہو، جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے عبداللہ بن عمر خاموش ہو جاؤ، تیرا باپ علی جیسا ہے، تیری ماں سیدہ فاطمہ ہے، تیرا نانا مصطفیٰ کریم جیسا ہے، اگر ایسا نہیں تو خاموش ہو جاؤ۔ امام حسین کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟
سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی وراثت کا کیا کہنا. آپ نے سب سے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل کو روانہ کیا اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو روانہ کرنے کے بعد وہاں کے حالات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تحریر کرنے کے بعد مجھے بتانا. آپ نے لکھ دیا کہ اہل کوفہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ آپ کی آمد کے منتظر ہیں. سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے قصد فرمایا, سفر کا ارادہ کیا. اب آپ مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے اور راستے میں ہی تھے کہ آپ کو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر سنائی دی. حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر دی گئی اور پھر آپ کے دونوں شہزادے جو ساتھ تھے, سیدنا اور سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ظالموں نے ان کو بھی فرات کے کنارے پر لے جا کر بے رحمانہ انداز سے دونوں شہزادوں کو شہید کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی بھی خبر مل گئی, لیکن صبر سے استقامت سے آپ نے سفر جاری رکھا. سفر جاری رکھنے کے بعد سیدنا حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس مقام پر پہنچے تو معلوم فرمایا کہ کون سی جگہ ہے. جو کسی نے کہا کہ یہ میدان کربلا ہے. حضرت سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ اللہ ارض کربلا صفا کا دماغ, یہ اللہ اللہ یہ کربلا کی زمین ہے, یہی میرا خون بہے گا. سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لے آئے. اب تشریف لانے کے بعد آپ مختصراً یہ 7 محرم الحرام کی صبح کو یزیدیوں نے آپ کا پانی کیا اور پہلے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر جو بنایا گیا تھا وہ آپ کے پاس آیا, کہنے لگا یا یزید کی بیعت کیجیے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے. آپ نے ارشاد فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. یزید فاسق و فاجر شخص ہے, وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے, لہذا میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ تو جو مختصر اور جامع کرب و بلا کی تاریخ اور مدحت اور پھر تعریف کی ہے وہ حضور خواجہ معین بے کساں رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بڑا است حسین سردار ندار دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اب 7 گزر گئی, 8 محرم الحرام شریف آئی اور پھر آپ نے خطبہ بھی دیا 9 محرم الحرام شریف کو. فرمایا کہ اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین کو اور ساتھیوں کو اکٹھا بھی کیا اور فرمایا رات عاشورہ کی رات تھی. رات کون سی تھی؟ عاشورہ کی, جو پچھلی رات گزر گئی. فرمایا ان یزیدی میرے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں, تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ چلے جاؤ, وہ چلے جاؤ. رات کا وقت ہے, میں تمہیں بالکل جو ہے وہ کچھ نہیں کہوں گا. ساتھیوں نے کہا کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ سے اگر بے وفائی کر کے گئے تو قیامت کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح ہم دیکھتے ہیں. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے کریم ہیں
فرمایا کہ نہیں، میری طرف سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن میں اپنے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری سفارش کروں گا، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ لیکن سب نے بیعت نما ہو کر کہا کہ اس طرح اے نبی رسول اللہ ہم نہیں جائیں گے، اب آپ پر سب سے پہلے ہم قربان ہوں گے، ہمارے جیتے جی آپ جو ہے وہ میدان میں نہیں جائیں گے، لڑائی کریں گے، تشریف نہیں لے جائیں گے، ہم پہلے اپنی جان آپ کی قدموں پر نچھاور کریں گے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ پھر اہل بیت کے جوانوں سے نے کہا تم بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ ایک اغیار سے خطاب تھا اور ایک اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین سے خطاب تھا۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیعت نما ہو کر کہنے لگے کہ حضور ہم آپ کے قدموں پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، یہاں سے بالکل بالکل بھی نہیں۔ جب عاشورہ کی رات گزر گئی، 10 محرم شریف کی صبح طلوع ہوئی۔ صبح طلوع ہونے کے بعد تب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نماز فجر ادا کی۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے پیچھے تمام نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد اب سورج اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ ابھر آیا، گرمی ایسی کہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قیامت کی گرمی اور پانی سامنے قریب تھا، لیکن یہ کون کہتا ہے کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہیں دیا گیا؟ وہ صرف اور صرف اگر چاہتے، یہ تو فرات کا پانی تھا، چاہتے تو حوض کوثر بھی آ سکتا تھا، لیکن رب ذوالجلال جل وعلا کی رضا پر راضی تھے، رضا خداوندی مطلوب تھی۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یکے بعد دیگرے سب کو میدان میں روانہ کیا۔ اپنے ساتھیوں کے بعد پھر جب ساتھی سارے کے سارے شہید ہو گئے تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیار کیا۔ یہاں ایک ایک کر کے سارے چلتے گئے، یہاں تک کہ سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیاس دل کی دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ آپ کو کہا گیا اس بچے نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جائیے شاید کسی یزیدی کو اپنی اولاد کی طرح ترس آ جائے اور ان کو پانی مل جائے۔ جب آپ ان کو سینے سے لگا کر لے جا رہے ہیں تو ایک یزیدی نے دیکھا، کہا کہ شاید سلو کے لیے آ رہے ہیں، پرانی مجید ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، اگر کچھ بگاڑا ہے تو ہم نے، یہ بچے تو سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک بدبخت نے زور سے کمان سے تیر نکالا اور سیدنا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق میں پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ سیدنا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کو لے کر خیمے میں آئے، آپ پاک دامن
عفت محاب بیویاں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید جو ہے وہ سیدنا حضرت علی اصغر جو ہے وہ پانی کی پی کر آ رہے ہیں. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا ہاں بیٹے پانی پی کے آ رہے ہیں لیکن فرات کا نہیں حوض کوثر کا پی کر آ رہے ہیں. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے سب ہیرے لٹا دیے ہیں. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے سیدنا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ بار آپ نے چچا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. چچا جان مجھے اجازت دیجیے. فرمایا اے قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو, تمہیں میں دیکھ لیتا ہوں. تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ جاتے ہیں. آپ تو جو ہے وہ تم ٹھہرو. کہا نہیں, یہ میرے والد گرامی نے مجھے ایک جو ہے وہ تحریر دی تھی, رکا دیا تھا, یہ آپ پڑھ لیجیے. ایسا جب بھی وقت آئے تو یہ قاسم تم نے اپنے چچا جان کے ساتھ بڑی بامردی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. آپ نے جب دیکھا تو سیدنا امام قاسم رضی اللہ عنہ کو آپ کو اجازت دے دی. جب اجازت دی تو آپ کی پوری بامردی کے ساتھ جمع مردی کے ساتھ جو ہے وہ لڑے. یزیدی پکار اٹھے کہ یہ جو ہے وہ علی یہ المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی کا خاندان ہے, اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سارے کے سارے ہلاک ہو جاؤ گے. ابن زیاد نے کہا میں ان کو جانتا ہوں, علی کا گھر بھی وہ کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا مانتا ہے. سیدنا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا کہ پورے جتھے نے یک بارگی سے تیر و تلوار سے حملہ کیا. سیدنا حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لائے. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے منظر دیکھ رہے تھے. آپ آئے اور اپنے جوان سال بھتیجے کو اٹھا کر خیموں میں لے گئے اور آپ نے اپنی جان بھی جان آفری کے سپرد کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر سیدنا حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تیاری کی. بابا جان مجھے اجازت دیجیے. نے فرمایا اے علی اکبر تم تو شبیہ مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہیں میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر میرے سامنے ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہوں. اب آپ کیسے جائیں گے؟ پہلے اجازت اپنی والدہ سے لو اور پھر اپنی پھوپھی جان سے اجازت دو. جب آپ نے دونوں سے اجازت دی, حضرت شہروانو سلام اللہ علیہ سے اجازت دی اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے اجازت دے کر پھر آپ جو ہے وہ اپنے والد گرامی کے پاس آئے. ابا جان انہوں نے اجازت دے دی. آپ نے فرمایا بیٹی ٹھہرو. امامہ مصطفیٰ سر پہ رکھا, ذوالفقار حیدری ہاتھ میں تھمائی اور خود جو ہے وہ سواری پر سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد فرمایا جاؤ تم جو ہے وہ جی اللہ جل وعلا کے حوالے. اب گئے سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس طرح کفار کو کاٹ رہے ہیں کہ سارے کے سارے جو ہے وہ ڈھیر ہو رہے ہیں. پھر یک بار کی ابن زیاد نے پھر وہی پہلے والا حربہ اختیار کیا اور حربہ اختیار کرنے کے بعد کہا کہ تم یہ کیسا کر رہے ہو؟ تم اگر ایسے مقابلہ کرو گے تو ان جو ہے وہ میں مولا کائنات کی اولاد کو جانتا ہوں, یہ تمہیں جو ہے وہ حرف دلت کی طرح بٹھا دیں گے. اب یک بار کی حملہ کیا. سیدنا حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے سینے میں نیزہ پیدا اور آپ
سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، آپ دیکھتے ہوئے وہاں سے خیمے سے آئے۔ ابا جان، جب آپ تھوڑے سے 2 گھونٹ پانی کے مل جائے تو میں یزیدیوں کو بتا دوں کہ حسینیوں سے کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا بیٹے، علی اکبر، جب کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب پانی موجود نہیں ہوتا تھا تو میرے نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک جو ہے وہ ہمارے منہ میں آپ کو اپنی زبان مبارک کو ڈال دیتے تھے، اور آپ کی زبان مبارک جو ہے وہ ہم چوس لیتے تو حوض کوثر کا مزہ آ جاتا تھا۔ اب حسین تمہاری منہ میں اپنی زبان ڈال رہا ہے۔ سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ عنہ نے دیر تک اپنے والد گرامی کی زبان چوستے رہے۔ ذرا آپ سمجھے، اور ابھی والد میرے ابا جان، اس جو ہے وہ نیزے کو نکال دیجیے، اور پھر میں نیزہ نکال دینے کے بعد کون ہے جوان ایسا کہ نیزہ پہ وسط ہو، نیزہ نکال بھی دیا جائے، خون کا فوارہ بھی چھوٹ جائے، اور پھر جو ہے وہ پابندی سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اہل بیت کی شجاعت تھی۔ پھر انہیں پھر کاٹنا شروع کر دیا یزیدی، پھر لپک پڑے، اور سیدنا حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے، اور آپ نے اپنی جان اپنے خالق کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ کو خیمے میں لایا گیا، اور پھر سیدنا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تیاری فرمائی۔ جب خود تیاری فرمائی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے، تو اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین کی شہزادیوں کو نصیحت فرمائی۔ فرمایا کہ وقت کڑا آنے والا ہے، وقت کڑا آنے والا ہے، اور کڑا آنے والا ہے۔ اے سیدہ زینب، تم مولا کائنات کی بیٹی کو اس وقت میں صبر و استقامت کے ساتھ گزارنا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت ہے۔ اب آپ نے بڑے صبر و استقامت کے ساتھ یہ وقت گزارنا ہے، اور فرمایا کہ جب چند ہی لمحوں تک میری شہادت بھی ہونے والی ہے، اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ میری شہادت کے بعد دیکھ لینا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھنا، من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بداء الجاہلیت فلیس منا۔ جس نے مصیبت کے وقت میں رخساروں پر تھپیڑے مارے اور گریبان چاک کیا، جاہلیت کے کلمے بولے، وہ ہم میں سے نہیں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی میدان میں تشریف لے گئے، خطبہ دیا، اور یزید کہنے لگے یہ باتیں ہمیں نہ سناؤ، اب آپ نے اگر یزید کی بیعت کرنی ہے تو ٹھیک، وگرنہ جو ہے وہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالفقار حیدری لہرائی، اور سب جو ہے یزیدیوں کو فنار کرتے ہوئے صفوں کی صفیں چیرتے ہوئے چلے گئے، اور ابن زیاد پھر پکارا کہ تمہیں کہا تھا کہ ان کا مقابلہ تم اکیلے نہیں کر سکتے، اب پھر جو ہے وہ ایک جتھے کی صورت میں بات کرو۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شمر ملعون نے تلوار کھینچی۔ آپ نے فرمایا کہ اے شمر، ذرا اپنی چھاتی تو دکھا۔ میرے نانے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسین، جو تجھے رضی اللہ تعالیٰ ہو، جو تجھے شہید کرے گا، اس کے سینے پر برس کا داغ ہوگا،
اور وہ جہنمی ہوگا۔ کیا جو ہے وہ سینہ جو دیکھا تو مرض کا داغ تھا۔ آپ نے فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یہ جمعے کا وقت ہے، مجھے نماز کے 2 فرض ادا کرنے دو۔ آپ نے نماز کے آخری سجدے میں اس ملعون نے آپ پر وار کیا اور آپ کا سر اقدس کو جسم اقدس سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اہل بیت کرام رضوان اللہ اجمعین کا دوسرا امتحان شروع ہو گیا۔ اسیر بنا کر بیویوں کو اور سب کو، جتنے قافلے میں لوگ تھے ان کو ساتھ لیے آیا گیا اور ملک شام کی طرف روانگی ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کرب و بلا کی زمین جو ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتی گئی۔ سب سے افسردہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا تھی، چھوٹی تھی اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو یہ نصیحت کی تھی کہ آپ نے اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جب آگے چلتے گئے آپ چپ نہیں ہوتی تھی، رو رہی تھی، بچی تھی۔ ایک یزیدی جابر نے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو، اہل بیت کا قافلہ آگے تھا، ایک اونٹ پر سوار تھے کہ آپ کو نیچے دھکا دیا اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا پیچھے رہ گئی۔ آگے جا کر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس نیزے پر اٹھایا گیا تھا، لیکن سر اقدس اتنا بھاری ہو گیا کہ آگے نہیں چل رہا تھا۔ تاریخ دمشق میں ہے کہ پھر سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کا فرد پیچھے تو نہیں رہ گیا، تمام کو پکارا گیا، تمام موجود تھے، لیکن سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا موجود نہ تھی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے اونٹ سے نیچے تشریف لائی اور پیچھے کی طرف جو ہے صحرا کی طرف چلی گئی۔ جب صحرا کی طرف گئی تو ایک مقام پر سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ ایک برقع پوش عورت اپنے نے جو ہے وہ ران پر ان کا سر رکھ کر ان کو پیار کر رہی ہے۔ آپ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اے اس ابتلا کے وقت میں ہمیں اس طرح کا اہل بیت کو سہارا دینے والی بیوی نیک خاتون تم ہو کون؟ تو آواز آئی، اے زینب میں تیری ہم فاطمہ۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کو ساتھ لیا اور پھر قافلے میں آگے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس اب جا رہا ہے اور ایسا کمال کہ سب ذاکروں نے، کسی نے اپنی حجرہ عبادت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا اور ذکر کرنے والے خواجہ اجمیری تھے تو رب تعالیٰ نے ان کا ذکر کہاں کیا؟ مالا اعلیٰ میں کیا۔ مسلم شریف کی، بخاری شریف کی، سیاستہ شریف میں حدیث ہے کہ رب جل جلال نے فرمایا کہ میرا ذکر تم جیسے کرتے ہو، اگر اکیلے کرو گے تو میں اکیلا تمہارا ذکر کروں گا، اور اگر تم مجلس میں ذکر کرو گے تو میں تم فرشتوں کی مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہاں کسی نے ذکر بیٹھ کر اجمیر کے ٹبے پر کیا تو وہ خواجہ اجمیری کہلائے، ان کو کا ذکر رب جل جلال نے عرش پر کیا، انہیں خواجہ اجمیری بنا دیا۔ کسی نے ذکر کیا تو علی اجمیری بنا دیا، کسی کو غوث اعظم بنا دیا، کسی کو محبوب الہی بنا دیا۔ پر قربان جائے جیسا ذکر امام علی مقام نے کیا ویسا کوئی کسی نے ذکر نہیں کیا۔
کہ نیزے پر سر اقدس نیزے پر ہے اور رب ذوالجلال جل وعلا کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کے توسل سے امت کے اولیاء کا تذکرہ رب ذوالجلال مالا اعلیٰ میں فرماتا ہے، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آسمانوں پر کہاں کہاں ہو۔ رب ذوالجلال خود ذکر کر رہا گا، فرمانی فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر امت کے اولیاء، نقبا، نجبا، اوتاد، ابدال، اغواث، قیوم اس کا ذکر کریں تو وہ ان کا ذکر کرے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ذکر کیا رب ذوالجلال کا، ایسے تو کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ رب ذوالجلال بھی ذکر حسین کر رہا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔